اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری آموزش فلسفہ میں چل رہی ہے اور اس کتاب کے مطابق ہم تیسرے درس میں مطالب کو بیان کر رہے تھے اور تقریباً یہ درس اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس درس میں مختلف مکاتب فکر کا تعارف کرایا گیا جس میں ہیگل کا فلسفہ تھا کہ جو آبجیکٹیو آئیڈیالزم جس کا نام دیا گیا۔ ایک جو مکتب تعارف کروایا وہ پازیٹیوزم تھا کہ اوگسٹ کامٹ جس کا بانی تھا۔ پھر اس کے بعد ایک تقسیم بندی ذکر کی مغرب فلاسفر کے اندر عقل گرائی کی اور حس گرائی کی، یعنی جو اصالت عقل کے قائل ہیں یا اصالت حس کے قائل ہیں کون کون ہیں، یہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک اشارہ جو ہوا وہ ایگزسٹنشیلزم کی طرف ہوا کہ اس کے بانی جو ہیں وہ کیرکیگارڈ تھے، کہ اس کے اوپر مختصر سی آپ کی خدمت میں وضاحت بیان کی، اور اسی کے ضمن میں فینومینولوجی کے اوپر گفتگو ہوئی کہ جو ہیگل کے فلسفے سے آغاز ہوا اس کا فلسفہ فینومینولوجی، کہ اس کو مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اور پھر آپ کی خدمت میں جو چیز بیان ہوئی وہ تھی ڈائلیکٹک میٹیریلزم کہ جس کا بانی کارل مارکس تھا، اور اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ جس کا نام اینگلز ہے اس کے ساتھ مل کر اس مکتب کو ترویج دی ہے، اور عرض کیا تھا کہ اس نے ڈائلیکٹک منطق جو ہے اور اصالت تاریخ کا جو نظریہ ہے یہ اس نے ہیگل سے لیا ہے، اور اصالت مادہ کا جو نظریہ ہے مادیت پسندی اور جو اس قسم کی چیزیں تھیں وہ اس نے فوئرباخ سے لی ہیں۔ بہرحال یہ مطالب گزر گئے۔ آج اس مکتب کا تعارف کروانا ہے اور یہ آخری مکتب ہے تاریخ فلسفہ میں کہ جو آموزش فلسفہ میں آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے پریگمیٹزم۔ پریگمیٹزم کا مطلب ہے اصالت عمل، یعنی جن کی نگاہ فکری جہت کے علاوہ یا فکری جہت سے ہٹ کر عمل کے اوپر توجہ مرکوز کرنا یا متمرکز ہونا، عمل ان کے لیے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مکتبہ فکر کا جو بانی شمار ہوتا ہے اور جس کے نام پر یہ مکتب ہے وہ ولیم جیمز ہے یا ولیم جیمز۔ ولیم جیمز یہ امریکی دانشور ہے کہ جو 20ویں صدی کے اندر موجود تھا، یعنی اس کی جو تولد ہے وہ 19ویں صدی کے اندر ہے اور اس کی وفات جو ہے وہ 1910 کے اندر ہے۔ اب ولادت میں اس کی بھول گیا ہوں، ولادت میرا خیال میں اس کی 1942 ہے یا 39 ہے، جی 1819 یا 1839 یا 1842، ان میں سے کوئی ایک اس کی ولادت کی تاریخ ہے، اور وفات اس کی 1842، اور وفات اس کی جو ہے وہ 1910 کی ہے۔ یہ امریکی دانشور تھا۔ کیا یہ پریگمیٹزم کے قائل کیا کہتے ہیں؟ ولیم جیمز کا کہنا کیا ہے؟ ولیم جیمز یہ کہتا ہے کہ وہ قضیہ یا وہ پراپوزیشن یا وہ سینٹنس حقیقت رکھتا ہے کہ جو عملی فائدہ رکھتا ہو، عملی فائدہ جس کا موجود ہو۔ پس ولیم جیمز کے نزدیک حقیقت جو ہے وہ عبارت ہے اس چیز سے، یعنی حقیقت یعنی وہ معنی
کہ جس کو انسان کا ذہن بناتا ہے تاکہ اس کے ذریعے عملی نتائج کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے۔ ایپسٹمولوجی میں جا کر ہم ایک بحث کریں گے، اور یہ اہم ترین ایک بحث ہے کہ حقیقت کی کیا تعریف ہے، حقیقت کسے کہتے ہیں۔ مختلف نظریے سامنے آئے حقیقت کی ڈیفینیشن کے اندر۔ جو حقیقت کی تعریف یونان سے چلی، یعنی چونکہ فلسفے کا تدوینی اور کتابی آغاز جو ہے وہ یونان سے ہوا تھا، تو وہاں پر بھی جو ارسطو نے حقیقت کی تعریف کی تھی وہ کیا تھی کہ اگر ایک قضیہ آپ کے پاس موجود ہے، ایک مطلب آپ کے ذہن میں موجود ہے، وہ اگر واقعیت یعنی جو خارج میں ایک چیز موجود ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، وہ حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک انسان کو فرض کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے نام لیا جاتا ہے کہ آیا آپ علی کو جانتے ہیں، تو آپ علی کا ایک کنسپٹ ذہن کے اندر بناتے ہیں۔ وہ کنسپٹ جو آپ کے ذہن میں بنا ہے، اگر وہ علی کے جو خارج میں موجود ہے اس کے مطابق نکلا تو ہم کہیں گے کہ یہ کنسپٹ حقیقت رکھتا ہے۔ اگر یہ کنسپٹ جو ہے وہ مطابق نہ ہوا اس کے، تو ہم کہیں گے یہ کنسپٹ غلط ہے۔ پس غلطی اور درستگی کا معیار مطابقت ہے، ذہن خارج کے مطابق ہونا چاہیے، اس کو کہتے تھے حقیقت۔ اس کے اوپر پھر مختلف اعتراضات ہوئے، سوالات اٹھے کہ یہ بھی پوری داستان ہے مغرب مفکرین کے اندر کہ آیا یہ تعریف درست ہے، درست نہیں ہے، پھر اگر یہ درست نہیں ہے تو اس کی کیا تعریف ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سیر چلی حقیقت کی تعریف کی، جب یہ پہنچی ولیم جیمز کے پاس، پریگمیٹزم کے مکتب کے پاس، تو انہوں نے حقیقت کی تعریف کی کہ ہر وہ چیز کہ جو عملی فائدہ رکھتی ہو وہ حقیقت ہے، اور جو عملی فائدہ نہ رکھتی ہو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کیا مراد؟ یہاں پر حقیقت کی ڈیفینیشن تبدیل کر دی گئی، محتوا بدل دیا گیا۔ ہمارے ذہن میں جو حقیقت کی تعریف ہے وہ اس ولیم جیمز کے مد نظر نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ بس یہ پریگمیٹزم کا کہنا ہے۔ پھر آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو بات اس نے کی ہے نا، اگر ہم دقت کریں تو اس سے پہلے بھی ایک فلسفی اور ایک مفکر نے یہ بات کہی ہے، بو آتی ہے اس کے کلام سے۔ کون ہے وہ ڈیوڈ ہیوم ہے۔ ڈیوڈ ہیوم نے ایک جملہ استعمال کیا ہے اپنی ایک کتاب کے اندر، اور کہا چونکہ وہ کاملاً 100% حس گرا تھا، تجربہ محور تھا، وہ بات ہوئی ہے اس کے اوپر مختصر طور پہ، لہٰذا جب محور اس نے تجربے کو قرار دیا ہے، حقیقت کا معیار تجربہ اور حس کو بنایا ہے، تو آ کر اس نے کہا کہ پھر عقل کی کیا نقش و کردار ہے، تو عقل کہاں جائے گی؟ تو اس نے پھر کہا کہ عقل جو ہے انسان کی رغبتوں کی خادم ہے۔ بس عقل اگر انسانی رغبتوں کی خادم بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقلی چیز کہ جو انسان کے اس عمل کے اندر نقش کردار ادا کرے تو وہ تو ہم مانیں گے، لیکن اگر کردار ادا نہ کرے وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تقریباً ولیم جیمز نے جو پیش کی ہے پریگمیٹزم کے اندر، یہ اس کے
کلمات کے اندر اس کے جڑیں موجود ہیں، یعنی ہم اس کی طرف اس کو پلٹا سکتے ہیں جا کر۔ پھر ایک اور مطلب کی طرف یہاں پر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو معنی ہم نے پراگمیٹزم کا جو معنی کیا ہے، اصالت عمل کا جو ہم نے معنی کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب سے پہلا بندہ جو ہے وہ ولیم جیمز ہو، بلکہ اسی کے زمانے میں رہنے والا ایک مفکر سب سے پہلے یہ تعبیر اس نے استعمال کی تھی، لیکن پھر بعد میں ولیم جیمز نے جو ہے اس تعبیر کو استعمال کیا، اور چونکہ اس نے زیادہ کام کیا اس کے اندر، اور پھر یہ مکتب اسی کے نام پر ثبت ہو گیا۔ کون ہے وہ؟ شارل پیئرس۔ شارل پیئرس ہیں، شارل پیئرس یہ تقریباً جو ہے 1839 میں پیدا ہوتا ہے، اور 1914 کے اندر اس کی وفات ہوتی ہے۔ دونوں امریکائی ہیں اور تقریباً آگے پیچھے ہیں، درست ہے؟ یہ میرا خیال میں جو بیان ہوا تھا کہ یہ جو شارل ہے یہ ولادت میں میرا خیال میں ولیم جیمز کے بعد میں پیدا ہوا ہے، اور اس کی وفات جو ہے اس کے بعد میں اس طرح، یعنی یہ 1914 میں تقریباً وفات پائی ہے اس کی، درست ہے؟ 1914 میں اس نے وفات پائی ہے، 1839 میں اس کی جو ہے ولادت ہوتی ہے، اور 1914 میں جو ہے یہ اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی امریکائی تھا۔ سب سے پہلے جو اصطلاح استعمال کی اور اس معنی میں استعمال کی پراگمیٹزم کی کہ جو ولیم جیمز کے نام پر جو ہے مشہور ہے اس وقت، وہ یہ شارل پیئرس ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ تاریخچہ تھوڑا سا ایک ایکڈیمک جو بحثیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ تمام بحثیں بتانا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کہ یہ اصطلاح کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اور اس کا کیا حالت ہے، وہ آپ کی خدمت میں جو وہ بیان کر دیا کر۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ مکتب فکر کس کے نام پہ ختم ہوا؟ اس ولیم جیمز کے نام سے۔ ولیم جیمز جو ہے یہ تھا تو تجربے کو ماننے والا، خالص طور پر تجربی مکتب کا تھا، لیکن اس کا اور باقی جو تجربے کے قائل تھے ان کے درمیان جو فرق تھا بنیادی، وہ تجربے کی وسعت کے اندر تھا۔ یعنی جو پہلے تجربے کے قائل تھے وہ فقط حسی اور ظاہری تجربے کے قائل تھے، یعنی جو حواس خمسہ کے ذریعے تجربے میں آ جائے، لیکن ولیم جیمز نے جو ہے تجربے کے دائرے کو تھوڑی وسعت دی۔ اس نے کہا کہ جو نفسانی طور پہ تجربات موجود ہیں یا جو دینی تجربات موجود ہیں وہ بھی اسی تجربے کے اندر آتے ہیں، درست ہے؟ بس اس نے تجربے کو تھوڑا سا وسعت دے دیا کر، یعنی باطنی تجربے کو قائل بھی ہو گیا اور ظاہری تجربے کا بھی۔ باطنی سے مراد ہم کیا لیں گے؟ یعنی نفسانی تجربہ جو ہے، دینی تجربہ۔ کیسے دینی تجربے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یہ قائل ہے کہ خدا کی قدرت اور خدا کی رحمت کا اعتقاد رکھنا انسان کے نفس کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، پس دین حقیقت ہے۔ اب یہ جو دین کے ذریعے وہ اپنی اس نفسانی اور سائیکالوجی کے ساتھ مربوط مشکلات کو جو حل کر رہا ہے، یہ تجربہ درونی ہے، تجربہ دینی کہلاتا ہے، چونکہ دین کے ذریعے وہ مختلف تجربات سے گزر رہا ہے، مشکلات جو ہیں اس کی حل ہو رہی ہیں۔ کہ کلام جدید کے اندر اگر توفیق ہوئی اور وہاں بحث پہنچی ہماری، تو تجربہ دینی کے اوپر ایک تفصیل سے ہماری بحث ہونی ہے کہ وحی کی حقیقت میں ایک نظریہ تجربہ دینی کے حوالے سے موجود ہے، کہ وہاں پر اس کو بحث کریں گے، یہاں بھی وقت نہیں ہے۔ بس
اس کا اور باقی تجربہ گرا کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ دوسرے جو تھے وہ فقط حسی اور ظاہری تجربے کے قائل تھے، اور یہ تجربہ حسی و ظاہری سے ہٹ کر تجربہ نفسانی اور دینی کا بھی قائل تھا، اور اس کا اعتقاد یہ تھا اور یہ کہتا یہ تھا کہ قدرت اور رحمت الہی پر اعتقاد رکھنا یہ انسانی نفس اور روان کی سلامتی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، پس یہ حقیقت رکھتا ہے۔ کیونکہ حقیقت کی تعریف اس نے کیا کی تھی؟ ہر وہ چیز کے جو عمل میں آ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ دے وہ حقیقت کہلاتا ہے، پس دین اس معنی میں حقیقت ہے۔ ہم کس معنی میں دین کو حقیقت مانتے ہیں؟ کیونکہ خارج میں ایک حقیقت ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جو خارج میں ایک ذات، ایک وجود رکھتا ہے، لیکن یہ جو حقیقت کہہ رہا ہے یہ اور معنی میں حقیقت کہہ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے چونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے پس حقیقت ہے۔ اب وہ خارج میں ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ پراگمیٹزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ سروکار ہمارا یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، سروکار یہ ہے کہ یہ عملی طور پر فائدہ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے۔ پس اس طریقے سے یہ خداوند متعال کی رحمت اور قدرت جو ہے اس کا قائل ہوتا ہے، اور اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ یہ تقریباً تاریخ میں ذکر ہوا ہے 29 سال کی عمر میں یہ ایک یوں کہہ لیں کہ روحانی بحران کا شکار ہو گیا تھا۔ جیسے ایک روانی مشکل پیدا ہو جاتی ہے نفسانی طور پہ، انسان سائیکالوجی کے اعتبار سے بعض مشکل جو ہے وہ پیش آتی ہے، تو یہ اس میں مبتلا ہو گیا۔ تو جب اس نے دین کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، دینی احکامات پر عمل شروع کیا، دینی تجربے سے یہ گزرا، تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ دین جو ہے وہ انسان کی سلامت نفس، سلامت روان کے لیے مفید ہے، تو یہ دین کا معتقد ہو گیا اور دین کو حقیقت ماننے لگا، اور پھر اس طریقے سے، لیکن کس معنی میں؟ جو معنی پراگمیٹزم کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو یہاں پر ضروری تھا اس کا تذکر دینا۔ پھر اس کے بعد آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خداوند متعال کو کامل مطلق نہیں مانتا تھا، بلکہ یہ اس خدا کا قائل تھا کہ جو خدا دن بدن تکامل کرتا ہے۔ انسان ہے جیسے بچپن سے لے کے اپنی آخری عمر تک اس کے اندر تکامل کا رستہ ہی چلتا ہے، علم میں تکامل ہو رہا ہے، تجربے میں تکامل ہو رہا ہے، اور چیزیں بدن میں تکامل ہو رہا ہے، تکامل اس کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خدا بھی جو ہے وہ تکامل حاصل کرتا ہے دن بدن جو ہے، اور اگر تکامل نہ کرے تو یہ نقص ہے۔ پس اس کی جو خدا کا جو کنسیپٹ ہے، اس کا وہ خدا دین والا، جو دین اسلام کا جو تعارف کروایا ہے خدا کا، وہ مد نظر نہیں ہے آ کر۔ پھر اس کے بعد آخری نقطہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ ولیم جیمز جو ہے یہ انسان کے ارادہ آزاد کا قائل تھا، یعنی قائل تھا کہ انسان مختار ہے، یعنی ہیگل کے فلسفے کا قائل نہیں تھا، ہیگل اصالت تاریخ کا قائل تھا، درست ہے، اور مارکس بھی اصالت تاریخ کا ہے، یعنی تاریخ کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر کیا ہے، انسان کے ارادہ فردی اور آزاد ارادہ اور مختار ہونا اس کا زیر سوال چلا جاتا ہے، لیکن ولیم جیمز جو ہے وہ ارادے کے نقش کا کردار کو مانتا تھا، اور یہ قائل تھا کہ انسان کی زندگی میں اہم ترین کردار اسی ارادے کا ہے، اور ارادہ کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنی شخصیت بناتا ہے اور یہ چیزیں۔ تو اگر اس مبنے کو دیکھیں تو ولیم جیمز کس مکتب فکر کے اندر جاتا ہے؟ ایگزسٹنشیلزم کے اندر، کیونکہ کیرکیگارڈ ہے کہ جس نے ہیگل کے فلسفے کو رد کیا، اگر وہ کہا کہ تمہارے فلسفے کے مطابق تو انسان مسئول ہی نہیں رہتا، ارادہ آزاد جو ہے اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس نے بنیاد رکھی اور سرسخت انتقاد کیا اس کا ہیگل کا، اور بعد میں ارادہ آزاد کو ثابت کیا اور اس کا قائل ہوا۔ تو چونکہ اس کے اندر یہ عنصر پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایگزسٹنشیلزم کے مکتب کے نیچے
آتا ہے اس اعتبار سے. وائلا اگر ہم حقیقت کی تعریف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ پراگمیٹزم میں جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو عمل کے اندر دیکھ رہا ہے. جو چیز فائدہ دیتی ہے عملی طور پر وہ حقیقت ہے، وائلا دوسری چیزیں حقیقت نہیں ہیں. آخری جو مطلب آیت اللہ مصباح حفظ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ہم نے فلسفے کی ایک مختصر تاریخ بیان کی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مغربی فلسفہ کس پیچ و خم سے گزر کر اس حالت میں پہنچا ہے. کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یقین موجود ہے، کہیں پر آپ دیکھتے ہیں شکاکیت موجود ہے، کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل یقین کا جو ہے وہ انکار کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے بہت سارے نظام جو ہے وجود میں آتے ہیں، اور اتنے زیادہ نظام وجود میں آتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی اشتراک بڑی مشکل سے ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے کہ اشتراک کہاں سے ڈھونڈیں آ کر. مثلا آپ یہی دیکھ لیں، ولیم جیمز کو ایک اعتبار سے دیکھیں تو وہ پراگمیٹزم میں جا رہا ہے، ایک اعتبار سے دیکھیں تو ایگزسٹنشلزم کے اندر جا رہا ہے. ہیگل کو دیکھیں مثلا اسی طریقے سے ڈیوڈ ہیوم جو ہے وہ بالکل الگ ہے، رسل جو ہے وہ بالکل الگ ہے. مثلا فرد محور ہو کر مکتب بننا شروع ہوئے غرب کے اندر. مکتب محور چیزیں نہیں تھی کہ کہیں کہ مکتب جو ہے وہ چل رہا ہے اور پھر اس کے پیروکار چل رہے ہیں، بلکہ کیا تھا وہاں فرد محور جو ہے وہ تحقیقات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن فرماتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. اسلامی دنیا میں کیا ہے، یہاں پر فلسفہ جو ہے وہ اپنے اصلی راستے سے منحرف نہیں ہوا، اور پھر یہ کیا ہے مکتب محور رہا، اور اس کے اندر اتنے انحرافات آ ہی نہیں جتنے مغرب زمین کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اسلامی فلسفے میں فقط 3 مکاتب موجود ہیں، جس کا مختصر سا تعارف درسوں میں کروایا کہ فلسفہ مشاہ ہے، فلسفہ اشراق ہے، اور فلسفہ حکمت متعالیہ ہے. بہرحال یہ مطالعاتی چیزیں ہیں کہ آپ اس آخری مطلب کو آپ وہاں پر پڑھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا درس شروع ہوتا ہے کہ جس کے یہ بھی مقدماتی بحث ہے. یہاں پہ اب ہمارا جو ہے وہ تاریخ فلسفہ ختم ہو گیا. اب ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو فلسفے سے مربوط بحثیں ہیں اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن کچھ مقدماتی بحثیں اس اصلی بحث کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہیں کہ جس کو آیت اللہ مصباح چوتھے درس سے شروع کرتے ہیں. اور درس کا عنوان انہوں نے لکھا ہے کہ سائنس اور فلسفے کے جو اصطلاحی معانی ہیں اس کو بیان کرے. علم اور فلسفے کے مطلق طور پر، سائنس نہیں بلکہ علم کا کتنے اصطلاحیں ہیں اور فلسفے کی کتنے اصطلاحیں ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اگلے درس میں وارد ہوتے ہیں. میں فقط 2-3 نقطے بیان کر کے بحث کو ختم کرتا ہوں کہ اس درس کو ہم مستقل طور پہ کل سے شروع کریں گے. کہ کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس فصل کی؟ آپ فلسفے کی اصطلاح کو، مختلف اصطلاحوں کو جاننے کی کیا ضرورت ہے، یا علم کی مختلف اصطلاحوں کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر یہ اصطلاحیں نہ کھولی جائیں تو چونکہ لفظ ایک ہے مختلف علوم کے اندر، مختلف فکروں کے اندر، تو اگر صحیح طور پر اس کی اصطلاحیں اور معانی واضح نہ ہوں تو انسان صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا. اور اس کی ایک مثال دیں گے اس کتاب کے اندر. اور ایک مغالطہ علم منطق میں بیان کیا جاتا ہے، اور زندگی کے اندر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اس مغالطے میں مبتلا بھی ہوتے ہیں مختلف افراد، مختلف فکریں، مختلف مکاتب، جو بھی آپ لیں. ہر میدان کے اندر یہ مغالطہ موجود ہے جسے کہا جاتا ہے مغالطہ اشتراک لفظی، کہ لفظ تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے معانی جگہ جگہ پر مختلف ہوتے ہیں. مثلا آپ چونکہ طلاب ہیں جانتے ہیں اس کو، ایک مثال جو ہے معروف ہے. آپ عربی زبان میں اگر دیکھیں تو لفظ عین جو ہے وہ چشمے کے لیے بھی بیان کیا جاتا ہے
آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ 72 معانی ہیں کہ جس کے اندر لفظ عین استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے عین کو دیکھا ہے، تو اب معانی کا پتہ نہ ہو تو کبھی بھی آپ اس متن کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یا مثلا شیر کا لفظ آپ نے سنا ہے، شیر لکھنے میں وہ کیا ہے؟ شیر بولنے میں آتا ہے، لکھنے میں شین یہ راہ ہے۔ اگر آپ سرائکی پٹی کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر دودھ کو شیر کہتے ہیں اور شیر کو بھی کیا ہے؟ شیر کہتے ہیں، فقط تلفظ تھوڑا سا ہے۔ اگر یہ چیز لکھی ہوئی ہو، ہاں فارسی میں تو تلفظ ہی ایک ہے، شیر، حیوان کو بھی شیر کہتے ہیں اور دودھ کو بھی شیر کہتے ہیں، اور جس سے آپ ٹوٹی کھولتے ہیں اس کو بھی شیر کہتے ہیں، شیر آب کہتے ہیں اس کو، یا جس سے پانی نکلتا ہے اس کو شیر آب کہتے ہیں۔ تو اب ایک لفظ ہے کہ ایک میں حیوان درندہ مراد ہے، ایک میں دودھ مراد ہے، ایک میں جو ہے وہ ٹوٹی کا وہ مراد ہے۔ اب اگر آپ شیر کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں تنہا، تو کبھی بھی فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ کیا مراد ہے یہاں پر۔ اگر آپ فکری دنیا کے اندر آ جائیں تو بولنے والا کچھ اور مراد لے رہا ہوگا اور سننے والا کچھ اور مراد لے رہا ہوگا۔ اگر مراد کو واضح نہ کیا جائے، استدلال غلط ہو جاتا ہے، نتیجہ غلط ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے اعتقادات غلط ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ کہ ایک مثال جو آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے فرمائی ہے، بیان کی ہے، اس کو بیان کریں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس چیپٹر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ اس کو کل ہی شروع کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔